آیت کریمہ نمبر 167۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، تسلسل کے ساتھ یہودیوں کی قباحتوں کا، یہودیوں کی ضد کا، ہٹ درمی کا تذکرہ آپ نے سنا۔ آج کی ان آیتوں میں اللہ نے ایک فیصلہ سناتے ہوئے فرما دیا کہ یہودی ہوں یا کوئی بھی ہوں، اگرچہ یہ یہودیوں کی قباحتیں تھیں، فرمایا کوئی بھی ہو جو دین کا، اللہ کی توحید کا، قرآن کا، اسلام کا منکر ہو، نمبر 2 دین حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہو، فرمایا یہ کوئی بھی اپنا دعویٰ کرے میں فلاں ہوں، یہ بدترین قسم کا گمراہ ہے۔ نمبر 2 فرما دیا ایسے کافروں کو اور ایسے ظالموں کو جو دین کے حوالے سے، دین والوں کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، فرمایا ان کی بخشش بھی نہیں ہوگی اور اللہ ان کو ہدایت والا راستہ نہیں بتائے گا بلکہ جہنم والے راستے میں پہنچا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں آخر میں پھر اعلان کیا، لوگو تمہارے پاس سچا رسول حق کے ساتھ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آ گیا، اس اللہ کے رسول کو، اس کے پیغام کو، اس کی کتاب کو، یہ بہت بڑی خیر ہے، اس کو مانو اور کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو فرمایا یاد رکھو اللہ تمہارا محتاج نہیں، زمین و آسمان اس کی ملک اور کنٹرول میں ہے، وہ سب جانتا ہے، تمہارے کرتوتوں کو بھی، تمہارے کرتوتوں کے مطابق تمہیں سزا دے گا، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کر گئے اللہ کی ذات سے، اللہ کی صفات احکام سے، قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وصدوا اور رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں، روکتے رہتے ہیں لوگوں کو طرح طرح کے طریقوں سے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قد ضلوا پکی بات ہے وہ لوگ گمراہ ہیں، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی، بڑی گمراہی میں چلے گئے ہیں، جو دین کا انکار کر کے دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ اللہ اور فرمایا دوبارہ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو
کفر کرتے ہیں اللہ کی ذات کا، صفات کا، احکام کا، قرآن کا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وظلموا اور ظلم کرتے ہیں، الٹا بہتان لگاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ رب العالمین لیغفر لہم کہ ان کی مغفرت کر دیں، ولا اور نہیں لیہدیہم کہ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا طریقہ کسی راستے کی، الا طریق جہنم البتہ جہنم کے راستے کی ان کی رہنمائی ہوگی، اور خالدین فیہا ابدا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَكَانَ ذَلِكَ اور ہے یہ جہنم کی اندر پہنچا دینا علی اللہ پر یسیرا بہت آسان، اللہ ایسے لوگوں کو جہنم میں پہنچائے گا۔ آخر میں فرمایا یا ایھا الناس او لوگو قد جاء پکی بات ہے آ چکا کم تمہارے پاس الرسول عظمتوں والا پیغمبر بالحق حق کے ساتھ آیا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، فآمنوا پھر ایمان لے آؤ، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان تکفروا و ان تکفروا اگر تم ناشکری کرو گے ناقدری کرو گے قرآن کی رسول کی، فإن للہ بے شک اللہ ہی کی ملک میں ہے، ما وہ ساری کائنات فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض جو زمین میں ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وکان اللہ اور اللہ رب العالمین ہے علیما خوب جاننے والا تمہارے کرتوتوں کو تمہارے افعال کو، اسی کے مطابق سزا دے گا، حکیمہ وہ حکمت والا ہے، کب دے کب نہ دے حکمتیں اس کی اپنی ہیں۔ یہودیوں کی ضد کو، ہٹ درمی کو، تباہی کو آپ نے سنا، آج قول فیصل کے طور پر، محاکمہ کے طور پر اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اور یہودیوں کی قباحتوں کا ذکر کر کے فرما دیا، ان الذین کفروا کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کی توحید کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے احکام کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے پیغمبر کا، وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں، خود بھی دین سے دور اور لوگوں کو بھی دین سے دور کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دین سے دور کرنا ایک تو یہودیوں کا کام بھی تھا، مدینہ میں سے کوئی نیا مسلمان ہوتا اس کے دل میں شکوک شبہات پیدا کر دیتے کہ تاکہ یہ اسلام سے بیزار ہو جائے۔ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہوتا کہ اسلام تو سچا نظر آ رہا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نظر آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عیب لگا لیتے کہ چھوڑو یہ سچے نہیں ہے، اسلام پہ عیب لگا لیا، شکوک پیدا کر دیے، شبہات پیدا کر دیے، اعتراضات پیدا کر کے لوگوں کو دین سے دور کر دیتے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ مدینہ کی یہودیوں کا کام تھا، اور مکہ کے مشرکین کا کام، جو لوگ دین کی طرف مائل ہوتے ان کی پٹائی کرتے تھے، ان کو گھروں میں باندھ دیتے تھے، عورتوں کو باندھ دیتے تھے، مردوں کو باندھ دیتے تھے کہ یا دین چھوڑ یا پھر تمہیں اسی اذیت کو، اسی تکلیف کو، اسی ظلم کو برداشت کرنا پڑے گا، یا دین چھوڑ۔ وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، کچھ ساتھی تو ایسے تھے جو مکہ کی گلیوں میں لٹائے ہوتے تھے، پتھر کی سلوں کے نیچے بھی رہے ہیں، بلال جیسے، اور بھی ابو ذر غفاری جیسے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو رشتہ داروں نے گھروں میں باندھ دیے، کیوں؟ کلمہ پڑھ لیا، یا کلمہ چھوڑو یا یہی اذیت رہے گی۔ خود ابو جہل کا اپنا بھائی سلمہ بن حشام، ابو جہل کا بھائی مسلمان تھا، اور ابو جہل نے اس کو 7 ہتھکڑیوں میں باندھا ہوا تھا، 7 ہتھکڑیوں میں کس کے باندھا ہوا تھا، ایسا کہ بیچارے کی تباہی ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا
کہ ابو جہل نے اپنے بھائی کو ان کے غنڈوں نے اس کی کابینہ نے ایسے جکڑ کر باندھا، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور کسا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جو کچھ کرتے ہو دل میں اسلام اور کلمہ اتر چکا ہے، محمد کا غلام بن چکا ہوں میں، یہ اسلام میرے دل سے نہیں نکلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلمہ بن حشام اور ولید بن مغیرہ کا بیٹا تھا، اور لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قنوت نازلہ بھی پڑھا تھا۔ قنوت نازلہ کا معنی ہوتا ہے حادثاتی ایمرجنسی قنوت نازلہ۔ وہ 1 ماہ تک نبی نے ان کے لیے دعا کی، یا اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما، آسانی پیدا فرما۔ گویا کہ لوگوں کو مار کر دین سے دور کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پھر ان کو پتہ چلا تو ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھا۔ تڑپ تڑپ کر صبح کی نماز میں قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہوتا ہے، قنوت نازلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور اللہ نے انتظام بھی کر دیا۔ ایک صحابی بار بار نبی کا قنوت نازلہ سنتا تھا، اللہم انج سلمۃ بن حشام، یا اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے دے، ابو جہل کے پاس باندھا ہوا ہے۔ اللہم انج ولید بن ولید کو نجات دے دے، اور نبی نے ذکر کیے۔ صحابی تھا ایک مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا اچھا پھر اس کام کو میں کرتا ہوں۔ اب اللہ سے مانگا جائے، اللہ حالات بنا دیتا ہے۔ نبی دعا کر رہے ہیں، اس کے دل میں آ گیا، مدینہ سے چل کر مکہ پہنچ گیا، 550 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے کہتا ہے ان لوگوں کے رہائی کا میں سوچتا ہوں۔ نبی نے دعا کی ہے، میں اپنی ہمت کرتا ہوں، اور اس کو پتہ تھا یہ مکہ کا آدمی تھا کہ فلاں گھر میں فلاں بندہ باندھا ہوا ہے، فلاں گھر میں فلاں بندہ باندھا ہوا ہے، فلاں گھر میں فلاں عورت باندھی ہوئی ہے۔ عورتوں کا مسئلہ ذرا اپنا تھا، پہلے مردوں کو تو کنارے لگائیں، اور اس کو پتہ تھا مکہ سے پہلے باہر جا کر دائیں بائیں رہتا، رات اندھیرا ہو جائے مکہ میں داخل ہو جاتا، مغرب کے بعد داخل ہو گیا، عشاء کے بعد لوگ سو گئے، اس کو پتہ 4 دیواری پھلاند کر اندر جاتا، آرام سے ٹو لگا کر بندے کو اٹھاتا، کندھے پر دیوار کے اوپر رکھ دیتا، پھر باہر چھلانگ لگا کر باہر سے کندھے پر لگاتا، باندھے ہوئے بندے کو لے کر چلا جاتا، اور مکہ سے باہر جا کر کسی جگہ آرام والی جگہ اس کو اتارتا، پھر ہتھوڑا چیزیں توڑنے والی پاس ہوتی ان کی زنجیریں توڑتا، اور اس کو آزاد کیا، کل جا بابا تو بھی جا، میں بھی جا رہا ہوں۔ اس طرح بے شمار مسلمانوں کو رات کو نکال کر لے گیا۔ مکہ میں کوہرام ہو گیا، رات کو ہمارا قیدی باندھا ہوا تھا اور وہ بھاگ گیا جی، وہ کوئی لے گیا جی، تو شور ہو جاتی تھی۔ یہ بھی اللہ کا شہر دیکھتا، ایک جگہ سے بندہ اٹھایا، بعد میں دوسری جگہ سے اٹھا لیا، تیسری 2-3 رات کو وارداتیں کر دیتا، اور وہ صبح چوکنا ہوتے تو اس محلے میں نہیں، وہ پرلے محلے میں چلا جاتا، دوسرے دن ادھر واردات ڈال دیتا ہے، وہ ادھر پیرے میں ہوتے، یہ تیسرے محلے میں چلا جاتا۔ اس طرح بے شمار لوگوں کو اٹھا کر لے گیا۔ نبی نے دعا کی، رب نے انتظام کیا، ایسے بھی انتظام ہو جاتے تھے، لیکن یہودی مدینہ والے تھے دین سے دور کرنے کے لیے، دین پر شکوک، شبہات، دین والوں پر اعتراضات، جس سے لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ مکہ والے پٹائی کر کے دین سے دور کرتے تھے، ظالم باندھ دیتے تھے، جکڑ دیتے تھے، دین سے دور ہو جاؤ نہیں تو ہم یہ کریں گے۔ دونوں ایک قسم کے وارداتیے تھے، دین سے دور کر تو دونوں کر رہے ہیں، ایک دین پر اعتراض کر کے تہمتیں لگا کر، دین والوں پر تہمتیں لگا کر لوگوں کو متنفر کرتا ہے، اور دوسرا مار پیٹ کر کرتا۔ اللہ نے دونوں کے بارے میں فرمایا، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ دین کے منکر، اور نمبر 2 وصدوا عن سبیل اللہ، لوگوں کو راستے سے روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ بہت دور کی گمراہی میں ہے، ظالم خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی دین سے گمراہ کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کا عجیب لفظ ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، دین کے راستے میں دین سے روکتے ہیں لوگوں کو۔ اب یہ روکنا
بھائی دین کو قبول نہیں کرنا، دین ایسا ایسا اعتراضات لگا دو، مار پٹائی کر کے روک دو۔ لیکن محدثین نے، مفسرین نے ایک تیسری ترتیب بھی لکھی ہے۔ موجودہ دور کے جدید نو مسلموں نے اس کے اوپر زیادہ تبصرہ کیا ہے کہ بعض اعمال مسلمانوں کے بھی ایسے ہیں جو دین کی رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، یہ فکر والی بات ہے اور بات سچ ہے۔ محمد پختال نو مسلم تھا، اللہ نے اس کو اسلام دیا تھا، اس نے کتابیں لکھی ہیں، وہ نقل کرتا ہے، کہتا ہے میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، اور پھر اس نے کہا میں اسلام کیسے قبول کیا، میں مسلمان کیسے ہوا۔ وہ پھر لکھتا ہے، کہتا ہے میں مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا، مسلمانوں کے اخلاق سے میں مسلمان نہیں ہوا، میں مسلمانوں کے طور طریقوں سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوا، مسلمانوں کے اخلاق سے، مسلمانوں کے کردار سے، طور طریقے سے دنیا بھی متنفر، میں بھی متنفر تھا کہ اسلام والے گندے لوگ ہیں، ان کا اخلاق گندا، ان کا طریقہ گندا، یہ خود غرض ہیں، یہ مفاد پرست ہیں۔ تو کہتا ہے میں ان سے مسلمان نہیں ہوا، اور آگے لکھتا ہے، کہتا ہے مجھے خوش قسمتی سے قرآن کا ایک صحیفہ مل گیا تھا، میں پڑھا لکھا آدمی تھا، مطالعہ کیا، جیسے میں نے ہدایت کی نیت سے، حق کی تلاش کی نیت سے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن میرے دل میں اترتا چلا گیا اور حقانیت واضح ہوتی چلی گئی، میرے دل کی کیفیت بدلنے لگی، میں قرآن کا مطالعہ کرتا رہا، میں نے فیصلہ کیا قرآن بھی سچا، قرآن والا نبی بھی سچا، قرآن اتارنے والا رب سچا، اور قرآن والا اسلامی مذہب سچا۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے مجھے کلمہ دے دیا۔ لیکن آگے کہتا ہے اگر مجھ سے پوچھو تو اسلام کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ خود مسلمان ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ بات صحیح ہے۔ اگر ہمارے آج کے مسلمان سے لوگ توبہ کرتے ہیں، بھائی خود مسلمانوں سے توبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لو جی یہ دیکھو مسلمانوں نے یہ کر دیا، لو جی یہ فلانا مسلمان ہے یہ کر گیا، لو جی فلانا نمازی ہے یہ کر گیا، یہ نمازی بھی پڑھتے اور یہ کر گئے ہیں۔ یہ ہمارے کردار نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ یہ تو مسلمان پر اعتراض کرتا، کافر تو اس کو، وہ باہر دنیا کے اندر جاؤ وہ اس کو کہتا ہے سب ٹھیک، لیکن مسلمان دھوکے باز، مسلمان جھوٹا، مسلمان کہتا کچھ کرتا کچھ۔ اللہ ہمیں سچا اسلام نصیب فرمائے۔ اور محمد پختال کہتا ہے اگر مجھے سچ کہنا پڑے گا تو میں کہوں گا اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ مسلمان ہے۔ بات صحیح ہے۔ یہ بھی ہم نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اگلے کو متاثر نہ کر سکے، ہم نے وہ اخلاق، وہ کردار اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ بس جناب من میں نماز پڑھ لیا تو میں پکا ٹھیکیدار ہو گیا ہوں اسلام کا، میں قرآن پڑھتا ہوں میں ٹھیکیدار ہو گیا ہوں اسلام کا، اب میں جو کروں، میں نے داڑھی رکھ لی میں جو کچھ کروں، جی میں نے داڑھی رکھی ہے، او بھائی داڑھی رکھ کر یہ کہو اے داڑھی کو برا نہ کہو، بالکل ٹھیک ہے نہ کہو برا، لیکن اپنا کردار بھی ہمیں درست رکھنا ہوگا۔ داڑھی بری نہیں ہے، لیکن داڑھی ہمیں بے شمار گناہوں سے روکتی ہے کہ اوے داڑھی رکھ کر یہ غلطی نہ کر، لوگ برا کہیں گے داڑھی کو۔ داڑھی اچھی چیز ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے، لیکن ہم اس کا لحاظ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ نماز پڑھی ہے تو نماز بے حیائی سے روکتی ہے، پھر دل میں آتی ہوئے یہ غلطی کرے گا لوگ کہیں گے نمازی بن کر یہ کر گیا، نماز تو روک رہی ہے اس کو، لیکن یہ کہتا خیر ہے کر دو۔ دھوکے میں، فراڈ میں۔ اور محمد پختال نے آگے تفصیل لکھی، اس نے کہا مسلمان عبادت میں دیکھ یہ دین پر نہیں، اخلاق میں دیکھ اس کے اخلاق ٹھیک نہیں، اس کے معاملات دیکھ اسلام والے نہیں ہیں۔ بات سچ ہے۔ آج بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ فلانی تجارت فلانی، ہم کہتے ہیں اسلام میں نہیں ہے، کہتے ہیں یہ تو سارے کر رہے ہیں، سارے مسلمان کر رہے ہیں، پھر کیا کریں؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو ہماری ترتیب، غمی میں ہمارا طریقہ اسلامی نہیں، خوشی میں ہمارا طریقہ اسلامی نہیں، ہندو کی سکھ کی رسمیں ہمارے پاس، ہم نے ان رسموں کو دین بنا لیا۔
تو اسلام کے طرز کے مطابق ہم بھی آگے نہ چلے، اگر چلتے تو شاید کہ بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ کر متاثر ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں صدو عن سبیل اللہ میں کافر بھی شامل ہے، یہودی بھی شامل ہے، لیکن مسلمان ایسا کام کر کے اگر اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے گا تو یہ بھی توبہ کرے نا، یہ بھی اپنے کردار کو درست رکھے، یہ رکاوٹ نہ بنے اسلام کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اس نوست سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے قرآن کے اسلوب کے مطابق چلنے ہیں کہ ہمارے کسی کام سے لوگ بدظن نہ ہو جائیں۔ بعض بدظن ہوں گے، وہ تو نبی سے بھی بدظن ہوں گے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ تو یہودی نبی پر بھی اعتراض کرتے، قرآن پر بھی اعتراض کرتے، شکر وہ فضول بات ہے۔ لیکن حد المقدور مسلمان اپنے کردار سے ایک کامیابی کا طرز اپنا لے۔ اور مجھے بات یاد ہی، محمد بختال نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، وہ دوسرے نے لکھا، سیالکوٹ والے نے، مسلمان ہوا تھا، وہ لکھتا ہے، کہتا ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ چلنے والے باہر سے کوئی مسلمان ہو کر آ گئے، وہ ہمارے ایئرپورٹ کے اوپر آئے تو وہ حیران ہو کر رک گئے۔ وہ دیکھا مشین لگی ہوئی تھی پانی والی، اس میں گلاس کو زنجیر لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ یہ گلاس کو یہاں زنجیریں تمہارے ملک میں؟ بات فکر والی تھی، یہی تو چیز ہے نا، ہماری ترتیب کیسی کمزور۔ گلاس کو کیوں زنجیر لگائی بھائی؟ یہ کیا کس جرم میں باندھا ہے؟ بندہ کبھی ادھر پانی پی لے، کبھی گلاس بھرا تو وہاں سائڈ پر بیٹھ کر پانی پی لے، سہولت ہوتی ہے، تم نے گلاس ادھر باندھ دیا ہے۔ وہ کسی نے بتا دیا ہے کہ جناب ایک گلاس چوری ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا مسلمان ملک، مسلمانوں کا علاقہ، ہم ادھر سے پیسے لگا کر آ رہے ہیں کہ اسلام سیکھیں گے، ادھر اسلام کا حل یہ ہے، گلاس بھی چوری کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ پھر ہمارا کردار کمزور نہ ہوگا، اور اب ہم آگے نکلے ہیں، اس سے بھی آگے ہیں۔ وہ تو گلاس عام پوزیشن پہ چوری ہوتا ہے، مسجدوں میں لوگ کہہ دیتے ہیں، ہم آتے ہیں تو ایک دیوانہ سا مجذوب سا تھا، 2-4 دن پہلے مدرسے میں کہنے لگا، دوڑتا ہوا آیا تھا، وہ میرے خیال میں اس کا شغل بھی تھا، کہنے لگا مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ۔ نماز کے بعد مجمع زیادہ جا رہے ہیں، ہم بھی کلاس میں جا رہے ہیں، مسئلہ بتاؤ جی، مسئلہ بتاؤ۔ اور بھائی کیا مسئلہ ہے؟ ادھر فلان جگہ چلا جا، وہاں پوچھنا نا، آپ مسئلہ بتائیں۔ اس کی شور سے لوگ بھی جمع ہو گئے، کہتے ہیں مسئلہ بتا دو۔ جوتے آگے رکھتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی ہے، پیچھے رکھتے ہیں تو جوتے نہیں ہوتے ہیں، بتاؤ کیا کریں؟ میں نے کہا اس کا تیرا تو شغل ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا تو 2 پاؤں کے درمیان میں شاپر لایا کر اپنے ساتھ، شاپر میں ڈال کر 2 پاؤں کے درمیان میں رکھ، اور اسی تمہارے نہ سجدے میں رکاوٹ ہے نہ مسجد گندی ہے، شاپر میں رکھا کرنا۔ بات سمجھ آئیے؟ اچھی بات ہے۔ اور بڑی مسجدوں میں ہوتا ہے، بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں بندہ جاتا ہے تو جوتے ادھر رکھے تو بندے کو واپس راستہ ہی نہیں ملتا ہے، وہ تو کسی دوسرے سمت پہ چلا گیا، وہاں یہی شاپر ہوتا ہے، ہم یہی کہتے ہیں، وہاں بھی یہاں بھی۔ کہتا اچھا یہ کیا مسئلہ بتا دیا آپ نے؟ تو میں نے کہا تو کہتا ہے پیچھے تو جوتے نہیں ہیں، آگے تو نماز نہیں ہے، تو یہی حل ہے اور کیا ہے، وگرنہ آگے رکھنے سے نماز میں فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اس نے تو اپنے لیے شغل بنایا نا، اور کردار ہمارا مجروح ہو گیا۔ میری بات سمجھ آئیے کہ آج مسجد کے اندر یہ سوال اٹھنے لگا، ہماری مسجدیں بھی، ہمارے مسلمان کی حالت کیسی ہوگی، کتنے اخلاق سے گرے ہیں۔ پھر اگلا ہم سے دیکھ کر وہ جماعت کی بات پہ نہیں کہ اس نے کہا مجھے واپس جانے دو یار، میں جا رہا ہوں، ادھر گلاس بھی چوری کرتے ہیں، میں تو جاتا ہوں۔ ہم کسی اور فکر میں آئے کہ اسلام عظمت والا مذہب، ادھر کیا ہے؟ عمل میں ہم زیرو۔ کلمے کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے، کچھ سچے لوگوں کی برکت ہے، ہم چلتے ہیں، نہیں تو ہمارا چلنا مشکل ہے۔ کچھ ہیں لوگ اللہ والے، عوام میں بھی ہیں، خواص میں بھی ہیں، ہر طبقے میں ہیں، عوام میں بھی اللہ والے موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین والا بنا دے۔ اللہ نے فرمایا یہ رکاوٹ نہ بنو دین کے لیے، ایسا کردار نہ رکھو جس میں دین کی رکاوٹ آ جائے۔ یہودی تو اعتراض کر کے، شکوک و شبہات کر کے کرتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا جو لوگ کفر کرتے ہیں، وظلموا، اور دین والوں پر ظلم کرتے ہیں، ستاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقا، ان کو کسی سیدھے راستے رہنمائی بھی نہیں کرے گا، اللہ طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، جہنم والے راستے کی ان کی رہنمائی ہوگی۔ اس لیے کفر اپنی جگہ، لیکن تہمتیں بھی نہ ہوں،
اور ہم دڑلے کے ساتھ کسی کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ سوچ فکر کے ساتھ آدمی کو آگے چلنا چاہیے۔ فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ بات آسان ہے۔ آخر میں فرمایا مسلمانوں سب کچھ سنو، یہودیوں کو چھوڑو، کافروں کو چھوڑو، سب سنو، یا ایھا الناس، یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں، مشرکوں، سب کو ناس کہا قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس عظمت والا رسول آیا، الرسول الف لام مد حرجی، بالحق حق لے کر آیا، من ربکم تمہارے پالنہار رب کی طرف سے آیا، اپنی طرف سے نہیں آیا، تمہارے رب نے جس نے تمہیں پیدا کر کے پال رہا اس کی طرف سے آیا ہے، فآمنوا، اس نبی پر ایمان لاؤ، اس کی غلامی اختیار کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم اس نبی کی ناقدری کرو گے، نبی کے دین کی ناقدری کرو گے، اس کے قرآن کی ناقدری کرو گے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کی بادشاہی وَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی بادشاہی زمین و آسمان میں ساری کائنات میں ہے، تو معیاری ناقدری سے وہاں بادشاہی میں کیا کمی آتی ہے؟ نقصان ہوگا تو اپنا۔ اور فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ ہر بات کو جانتا ہے، کون قدر کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، کس کو پکڑے، وہ حکمت والا ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، قدم قدم پہ کوتاہی ہے، کمزوری ہے، تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے تو ہماری حفاظت فرما، اپنے دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، سچے نبی اور سچے نبی کی کتاب قرآن کی اتباع نصیب فرما، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل جتنے ہمارے احباب دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اس قرآن کا ثواب ان کی روحوں تک پہنچا، ان کی مغفرت فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بیماروں کو یا اللہ اس قرآن کی برکت سے شفا نصیب فرما۔ جن بھائیوں نے کہا ہے دعاؤں کا، ایک ساتھی ہیں ان کے رفقا میں سے بچہ بھی بیمار ہے جوان، اور ان کا والد بھی بیمار ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور ایک اور صاحب تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے، بچہ شدید سیریس حالت میں ICU میں، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور جتنے اسپتالوں میں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔